اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین. قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پاؤ. میرے پاس چند آیات ہیں، وقت بہت مختصر ہے. اپنی عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے شکر گزار ہوں انتہائی محترم آغا سید جواد نقوی کا کہ جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا اور اس گلدستے کو اکٹھا کیا. ایک مرتبہ جب ایران میں تھا تو اخبار میں ایک خبر پڑھی، رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنائی، انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر آج کے دن رسول اللہ دوبارہ ہمارے درمیان آ جائیں تو میرے خیال میں جو سب سے پہلا کام وہ کریں گے وہ اس بکھری ہوئی اپنی امت کو اکٹھا کرنا ہے. سب سے پہلا کام اور سب سے بنیادی کام. آج مسلمانوں کی مصیبتیں اور مشکلات غیروں کی طرف سے آنے والی، دشمنان اسلام کی طرف سے آنے والی، دشمنان نبوت کی طرف سے آنے والی. کشمیر میں آپ دیکھ لیں، یمن کے اندر آپ دیکھ لیں، شام کے اندر آپ دیکھ لیں. جو دشمن کر رہے ہیں وہ تو کریں گے، جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے. آغا صاحب کا بھی شکر گزار ہوں اور ان تمام دوستان کا بھی، برادران کا بھی جنہوں نے پاکستان میں مختلف شہروں میں جا کر دعوتیں دیں اور آج یہ گلدستے کی شکل میں یہاں پر سب حضرات جمع ہیں تمام مسالک سے. توجہ فرمائیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 104 اور 105 وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم میں سے، اللہ کا کلام ہے، بس توجہ سے سنیے گا، وقت انتہائی مختصر ہے. تم میں سے ایک امت، ایک گروہ ایسا بن جائے، وہ کیا کرے؟ یدعون الی الخیر، خیر کی طرف دعوت دے. ویأمرون بالمعروف، امر بالمعروف کرے. وینہون عن المنکر، منکر سے منع کرے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. اگلی آیت دیکھیے، ولا، خیر کا معنی کیا ہے؟ خیر کی طرف دعوت دے. خیر سے ہر خیر مراد ہے، ہر وہ کام جو خدا ہوتے دیکھنا چاہتا ہے، ہر وہ کام جو خدا نہیں دیکھنا چاہتا ہوتے ہوئے دنیا میں، اس کا نہ ہونا خیر ہے. لیکن اس آیت سے پہلی آیت، وہ جو مشہور آیت ہے، جو پڑھتے سب ہیں، تذکرہ سب کرتے ہیں لیکن عملی قدم بہت کم اٹھاتے ہیں. وہ آیت کون سی ہے؟ وَاعْتَصِمُوا، ابھی آپ نے سنی تھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو. اس سے اگلی آیت نمبر 104 جو میں نے پڑھی کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہو جائے جو خیر کی طرف دعوت دے. اس سے اگلی آیت 105 نمبر، توجہ فرمائے، خیر کا اصل مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے یہاں پر؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اے مسلمانوں، اے قرآن پر ایمان رکھنے والوں، ان لوگوں کی طرح نہ بننا جنہوں نے بینات اللہ کی طرف سے آ جانے کے بعد، واضح چیزیں، واضح بنیادیں جن پر متفق رہنا تھا، ان کے آ جانے کے بعد تم نہ ان کی طرح بننا جنہوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف کیا. یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کبھی ایسی بات نہ کرتا ہے، نہ کر سکتا ہے جو ہو نہ سکتی ہو، جو وجود نہ رکھتی ہو. اگر خدا کہہ رہا ہے کہ تم بینات آنے کے بعد، واضح اور روشن دلائل آنے کے بعد ان کی طرح نہ بننا کہ جنہوں نے اختلاف کیا اور فرقوں میں بٹ گئے،
تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے تھا کہ امت کے ذمہ داران علماء کرام مل کر بیٹھ جاتے تمام مسالک کے اور طے کرتے کہ وہ بینات کیا ہیں کہ جن پر اس امت کو اکٹھا رہنا چاہیے، اور اس کے بعد وہ باتیں کہ جو بینات نہیں ہیں، ظنیات ہیں، قطعی دلائل پر مبنی نہیں ہیں، ان کے بارے میں کوئی ضابطہ اخلاق طے کر لیتے۔ یاد رکھیے یہ کانفرنس ہے، یہ پہلا قطرہ ہے۔ ان کے اندر انسان جب مختلف مسالک کے لوگوں کی باتیں سنتا ہے، ہو سکتا ہے آپ ایسی باتیں سنیں جو آپ کو پسند نہ آئے، ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے برادران اہل سنت کوئی ایسی بات یہاں سے سنے کہ جن سے ان کو اتفاق نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم کو بینات طے کرنی ہے۔ خدا توفیق دے، آغا صاحب سے بھی وہ پہلے سے مجھ سے پہلے، میری حیثیت ادنا ہے، اس فکر میں ہوں گے، اور یہ اسی فکر کا شاخسانہ ہے۔ اس طرح کے پروگرام بھی ہوں اور وہ پروگرام بھی ہوں کہ جہاں پر صرف علماء کرام مل کر بیٹھ جائیں۔ اس ملک میں جب محرم وغیرہ آ رہا ہوتا ہے تو فتنہ فساد روکنے کے لیے ایڈمنسٹریشن علماء کو جمع کرتی ہے۔ یہ شرم کی بات ہے۔ علماء کو رہنمائی کرنی چاہیے کہ فتنہ فساد نہیں ہونا چاہیے، علماء کو ضابطہ اخلاق طے کرنا چاہیے۔ یہاں پر علماء کرام تشریف فرمائے، ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس پرچم کو آپ اپنے ہاتھوں میں لیجئے اور اس پاکستانی امت کی بکھری ہوئی اس امت کو جمع کیجئے۔ پاکستانی قوم میں بہت پوٹینشل ہے۔ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے، اکثر خائن اس پر حکمران رہے ہیں، اکثر نے لوٹا، اس قوم کی تربیت نہیں کی، اس امت کی تربیت نہیں کی اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پرچم کے نیچے۔ یہ ملک اس دین کے نام پر، اس کلمے کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اور اس کا پہلا سٹیپ اللہ کی کتاب کو قائم کرنا ہے۔ یاد رکھیے خداوند عالم نے بہت سی باتوں سے منع کیا ہے، لیکن جب قرآن مجید کا تذکرہ کیا تو یہ فرمایا کہ جب تک تم اللہ کے نازل کردہ قانون کو قائم نہیں کر لیتے اپنے معاشرے میں، تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے۔ تم جشن مناتے رہو، تم فلان کرتے رہو، تم ورد وظیفے کرتے رہو، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یہودیوں سے کہا گیا تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں جب تک تورات قائم نہ کر دو۔ مسیحیوں سے کہا گیا تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں من گھڑت نظریات کو چھوڑ کر جب تک خالص انجیل کو قائم نہ کر دو۔ اور مسلمانوں کو قیامت تک کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے جب تک آیات قرآن میں بتائی گئی بینات جس طرح خدا نے بیان کی ہے اپنی نمک مرچ کو سائیڈ پر رکھ کر اس طرح قائم نہ کر دو۔ اقبال کا شعر یاد آتا ہے مجھے کہ بعض لوگوں نے قرآن مجید کے ساتھ اتنی ظلم و زیادتی کر دی ہے کہ عام بندہ اگر قرآن پڑھے تو جو کچھ اس نے سنا ہوتا ہے اپنے علماء سے اس کو لگتا ہے وہ اور دنیا تھی، یہ اور دنیا قرآن کی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، فارسی کا شعر ہے، زمن بر صوفی و ملا سلامی کہ پیغام خدا گفتند مارا۔ میری طرف سے صوفی اور ملا پر سلام کہ انہوں نے اللہ کا پیغام ہم کو سنایا ہے۔ ولی تعویل شان در حیرت انداخت خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را۔ لیکن انہوں نے اس قرآن کی ایسی تعویلیں کر دی ہے کہ اللہ بھی حیران ہے، جبرائیل بھی حیران ہے، مصطفیٰ بھی حیران ہے کہ ہم جو قانون دے کر آئے تھے اس قانون کو ایسا توڑ پھوڑ کا شکار کیا انہوں نے۔ کوئی عام بندہ قرآن پڑھتا ہے اگر غلطی سے پڑھ لے تو اس کو لگتا ہے کہ جو میں پچھلے 30-40 سال علماء کرام سے سن رہا تھا وہ اور بات تھی، وہ اور وادی تھی، یہ اور وادی ہے۔ وہ پھر جب کسی کے پاس جاتا ہے قرآن کو لے کر کہ آپ نے یوں فرمایا، قرآن میں یوں لکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں تیری اوقات ہے قرآن پڑھنے کی۔ میں باتیں بہت ساری کرنا چاہتا تھا لیکن وقت کم ہے۔ یہ جو ہے نا ولا تکونوا، یہیں پہ بات کو ختم کروں گا۔ ولا تکونوا، ان کی طرح مت بننا، ہم بن چکے ہیں۔ ہم خوش نہ ہو اپنی حالت پر۔ اللہ کی کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ پچھلی قوموں پر بھی بنی اسرائیل کو کہا کہ ہم نے فضلناکم علی العالمین، تمہیں ہم نے عالمین پر فضیلت دی ہے، اب ہمارا رسول آیا، اسے مانو جس کے تم انتظار کر رہے ہو۔
جب نہیں مانی ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. ذلت اور مسکنت دیکھ ماری گئی ان پر کیونکہ انہوں نے موسیٰ کا اصلی پیغام بھلا دیا تھا. انحراف شدہ تحریف شدہ دین پر عمل کر رہے تھے اپنی مرضیوں کی. اللہ جو عزت دیتا ہے وہ عزت چھین بھی لیتا ہے. آج دیکھیے مسلمانوں کی کیا حالت ہے. ہمارے اپنے بھائی کشمیری بھائی کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ, کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اللہ کے دشمنوں کے لیے جو تمہارے بھی دشمن ہیں, طاقت تیار کرو. ہم نے سمجھا تسبیح پڑھنا دین ہے, اسلحہ بنانا دین نہیں ہے. دوسرے آگے نکل گئے, آج ہم مار کھا رہے ہیں. قرآن کو قائم کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کے پیغام کو جیسا وہ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ, ان کی طرح نہ ہونا. میں نے عرض کیا ہم ہو گئے ہیں کہ جو بینات آنے کے بعد علماء کرام سے درخواست کروں گا کہ اگر ایک پروگرام بنا لیں مستقل, تمام مسالک کے علماء اپنے آپ کو پابند کر لیں, مل کے بیٹھ جائیں. کون سی مشکلات ہیں, کون سی چیزیں ہیں کہ جو اختلاف کو بھڑکاتی ہیں, کون سی چیزیں جن کو خدا بینات کہہ رہا ہے. خدا بلا وجہ بات نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ بے تکی بات نہیں کرتا, نعوذ باللہ. بینات کو طے کیا جائے اور وہ ساری امت کے سامنے پیش کی جائے, اور جو چیزیں بینات نہیں ہیں رکھے اپنا اپنا عقیدہ, لیکن اپنی اتحاد کو قائم رکھتے ہوئے اپنے لیے ضابطہ اخلاق طے کرے. کیا علماء کرام نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر نہیں کریں گے قیامت کے دن ان علماء کی صف میں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن جن کی خدا نے مذمت کی ہے, جنہوں نے اپنی دنیا کی خاطر بنانے کی خاطر دین سے گمراہ کیا, حقیقی دین سے. خدا کی حدود کو قائم نہیں کیا, امر بالمعروف کو ترک کیا, نہی عن المنکر کو ترک کیا. ان کی صف میں کھڑے ہوں گے. خداوند عالم سب کا خالق ہے, اس کا قانون سب کے بارے میں ایک ہے. شیعوں کے بارے میں بھی وہی قانون ہے, سنیوں کے بارے میں بھی وہی قانون ہے, تمام بشریت کے بارے میں ایک قانون ہے. جو خدا کے حکم کی اطاعت کرے گا خدا اسے دنیا میں بھی عزت دے گا, آخرت میں بھی عزت دے گا. اور جو خدا کے حکم کی الٹی سیدھی تعویلیں کر کے اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے, اپنی مجلسیں جمانے کے لیے کام کرتے رہیں گے, دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں آج دنیا کی اقوام میں مسلمان باعزت نہیں ہے. اس درد کو سمجھیں, ہم اس درد کو سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح جنت کے ٹکٹ نہیں دیتا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ, جبکہ ابھی تک خدا نے نہیں جانا کہ تم میں سے خدا کے راستے میں جہاد کرنے والے, کوششیں کرنے والے کون ہیں, اور جب اس راستے پر مصیبتیں آتی ہیں تو پھر ڈٹ جانے والے, صبر کرنے والے کون ہیں؟ تم سمجھتے ہو ایسے ہی نعرے مار کے جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں جا سکتے. قرآن کریم کو قائم کیے بغیر, قرآن مجید کو اپنے وجود پر لاگو کیے بغیر اس قانون کو نہیں جا سکتے, یاد رکھیے گا. اور یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم سب سے پہلے اپنے ان دلوں پر پڑے تالوں کو نہ کھول دیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کہ تم کو یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے, یا دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں. جو قرآن کے ساتھ ان ٹچ نہیں ہے, جو قرآن میں تدبر نہیں کرتا, جو قرآن میں غور و فکر نہیں کرتا, اس کے دل پر پڑا ہوا تالا جب تک نہیں کھلتا, جب تک ہم یہ تالے نہیں کھولتے تب تک اس راستے پر نہیں چل سکتے جس راستے پر چلنے والوں کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھی اور روز قیامت میں بھی عزت اور کامیابی اور سرخروئی رکھی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.